أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو سعة من سعته لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تو اسے چاہیے کہ اس چیز میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی چیز کی جو اس نے اسے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی چیز کی جو اس نے عطا کی ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا. فرمایا کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی کو نفقہ دے عدت کے دوران، اور اگر وہ حمل والی ہو تو حمل کے وضع کرنے تک اس کو خرچہ دیتا رہے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس بچے کا خرچہ بھی باپ کے ذمے ہے اگرچہ عورت کو طلاق ہو چکی ہو. تو یہ ایک بنیادی قانون ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. تھوڑی حیثیت والے کو تھوڑے صدقے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا زیادہ حیثیت والے کو زیادہ صدقے کا ثواب ہے. ایک آدمی کے پاس 100 دینار ہے، اس نے اس میں سے 10 دینار خرچ کر دیے. دوسرے کے پاس 10 دینار ہیں، اس نے اس میں سے 1 دینار خرچ کیا. تیسرے کے پاس 10 درہم ہیں، اس نے اس میں سے 1 درہم خرچ کیا. تو 10 دینار اور 1 دینار اور 1 درہم ان کا ثواب برابر ہے، اس لیے کہ سب نے اپنے اپنے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موٹا کپڑا پہنتے ہیں اور بڑی سادہ غذا کھاتے ہیں ہلکی سی، تو انہوں نے 1000 دینار ان کی طرف بھجوائے. تو حضرت ابو عبیدہ نے دینار حاصل کرنے کے بعد کپڑے بھی اچھے سلوا لیے اور غذا بھی نفیس کھانی شروع کر دی. حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے. انہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے، لَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ ہر آدمی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. جب ان کے پاس تنگی تھی رزق کی تو انہوں نے کم خرچ کیا، اب وسعت آئی ہے تو انہوں نے زیادہ کیا. تو یہی قانون ہے کہ اگر آدمی کے پاس پیسے اچھے ہیں تو اس کو اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھا کھانا کھانا چاہیے، اپنے بچوں پر بھی اچھا خرچ کرنا چاہیے. اور فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ پاک کے پاس تنگی کے بعد آسانی پیدا کرنے کی بڑی صورتیں ہیں. عسرن اور یسرن کی تنوین تنکیر کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کے پاس بڑے طریقے ہیں تنگی کو آسانی میں بدلنے کے. جیسے فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا،
تنگی اور تکلیف یہ عارضی ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کو جلد ہی خوشحالی اور آسانی میں بدل دیتے ہیں اگر انسان اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہے اور اپنی بیوی کو تنگ رکھنے کا اس کا طریقہ نہ ہو، اس کی عادت نہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا رہے تو اللہ پاک جلد ہی اس کے حالات بہتر فرما دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کے حکم سے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بڑا سخت محاسبہ۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ہم نے انہیں ایسا عذاب دیا جو کبھی نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ فرمایا بہت سی بستیاں ایسی تھیں کہ انہوں نے نکاح اور طلاق کے مسائل پر توجہ نہ دی، پیغمبر کے حکم کی مخالفت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں زنا اور لواطت عام ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ لیکن اس عذاب کے بعد ان کی جان چھوٹی نہیں، بلکہ آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی سخت عذاب تیار ہے۔ آج کافر ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں نکاح اور طلاق کے مسائل کو ختم کر دیا جائے اور خاندان کے ادارے کو توڑ پھوڑ دیا جائے تاکہ ان میں بھی زنا اور لواطت اور اس قسم کی خرابیاں عام ہو جائیں۔ کفر و شرک پر اصرار کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی پروگرام ہے کہ اسلامی ملکوں میں نکاح کی حوصلہ شکنی کرنی ہے اور زنا کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی اس پالیسی سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ فذاقت وبال امرها تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا۔ وکان عاقبت امرها خسران اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہی گھاٹا تھا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقلوں والوں جو ایمان لائے ہو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک عظیم نصیحت نازل فرمائی ہے۔ پہلی آیت میں دنیا کے عذاب کا ذکر ہے اور اس آیت میں آخرت کے عذاب کا ذکر ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اور فرمایا اے عقل والو ایماندارو تم اس قسم کی حرکت نہ کرنا جس قسم کی انہوں نے کی تھی، پیغمبر کی کبھی مخالفت نہ کرنا اور نکاح اور طلاق کے احکام کی کبھی مخالفت نہ کرنا اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ کے تقوی کے ساتھ
پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ پاک تمہیں کامیاب فرما دے گا. اور قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ پاک نے تمہاری طرف ایک عظیم نصیحت نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید یا اللہ کا رسول. ذکرن کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت عظیم نصیحت. جیسے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ترجمہ اقبال. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسے چاہیے کہ اس چیز میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی چیز کی جو اس نے اسے عطا کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی چیز کی جو اس کو عطا کر رکھی ہے. سيجعل الله بعد عسر يسرا، من قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور رسولوں کے حکم سے سرکشی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بڑا سخت محاسبہ. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں عذاب دیا، ایسا عذاب جو کبھی دیکھا نہ گیا تھا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے اعمال کی شامت چکھ لی. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہی گھاٹا تھا. أعد الله لهم عذابا شديدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقلوں والو جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک عظیم نصیحت نازل فرمائی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.